اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید دی سورہ البقرہ دی آیت نمبر 243 تلاوت کی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اچ فرماندے نے تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ اس آیت دا ترجمہ سی، اسی تھوڑا جہا تھلے جڑی تشریح لکھی ہوئی یا تفسیر اس آیت دے والے نال اسی وہ بھی بیان کردے ہیں کہ ایک ایک لفظ دے تے بھی غور کرنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کی فرمایا ہے۔ یہاں سے ایک دوسرا سلسلہ تکبیر شروع ہوتا ہے جس میں مسلمانوں کو راہ خدا میں جہاد اور مالی قربانیاں کرنے پر ابھارا گیا ہے اور انہیں ان کمزوریوں سے بچنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے جن کی وجہ سے آخرکار بنی اسرائیل زوال و انحطاط سے دوچار ہوئے۔ اس مقام کو سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ مسلمان اس وقت مکہ سے نکالے جا چکے تھے، سال ڈیڑھ سال سے مدینے میں پناہ گزین تھے اور کفار کے مظالم سے تنگ آ کر خود بار بار مطالبہ کر چکے تھے کہ ہمیں لڑنے کی اجازت دی جائے، مگر جب انہیں لڑائی کا حکم دے دیا گیا تو اب ان میں بعض لوگ قسم سا رہے تھے، جیسا کہ 26ویں رکوع کے آخر میں ارشاد ہوا ہے۔ اس لیے یہاں بنی اسرائیل کے تاریخ کے دو اہم واقعات سے انہیں عبرت دلائی گئی ہے۔ ایک گل تھی پیچھے پڑھا ہے جے کہ جس وقت انہوں نے یہ گل کہی کہ ان جہادہ اپنا وقت آ گیا ہے تو پھر انہوں نے مختلف تعویلاں بیان کرنی شروع کر دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی قرآن پاک کے اندر اشارہ کیتا ہے۔ یہ اشارہ بنی اسرائیل کے واقعہ خروج کی طرف ہے۔ سورہ مائدہ کے چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ یہ لوگ بہت بڑی تعداد میں مصر سے نکلے تھے، دشت و بیاباں میں بے خانماں پھر رہے تھے، خود ایک ٹھکانے کے لیے بے تاب تھے، مگر جب اللہ کے ایمان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ ظالم کنانیوں کو ارض فلسطین سے نکال دو اور اس علاقے کو فتح کر لو تو انہوں نے بزدلی دکھائی اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ آخر کار اللہ نے انہیں 40 سال تک زمین میں سرگرداں پھرنے کے لیے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کی ایک نسل ختم ہو گئی اور دوسری نسل صحراؤں کی گود میں پل کر اٹھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں کنانیوں پر غلبہ عطا کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسی معاملے کو موت اور دوبارہ زندگی کے الفاظ سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ مختلف مفسرین نے مختلف تفسیر کی ہے اس آیت دی، لہذا اج دا سبق یہ ہوئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جڑی گل فرمائی ہے نا، وہ اللہ نے یہ فرمائی کہ تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ ایکچولی قرآن مجید فرقان حمید قیامت تک یہ سانو رہنمائی فراہم کرتی رہے گی۔ یہ کتاب جڑی ہے اس لیے کیا گیا نا کہ قرآن مجید یہ ساری مرشد بھی ہے تو ساری رہنما بھی ہے۔ جدوں کتے سانو کوئی مشکلات درپیش ہوندیاں نے یا کسی معاملے دی سمجھ نہیں آندی تو کی کہنے ہیں اسی اور قرآن کو پوچھتے ہیں قرآن کی فرماندا ہے اس معاملے سے، تو پوچھا ان کو جاندا ہے کہ جڑا زندہ اور متحرک ہوئے تا قیامت تک کہ زندہ اور جاوید کتاب یا متحرک یا تواڈے مسائل دا احاطہ کر دیا
ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਆਇਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਰ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ کہ تمام دوست کل اس آیت تے غور کرن اور دیکھن کہ یہ کہڑے کہڑے واقعات ہوئے نے جڑے قرآن نے سانوں دسے نے، اور اس تو علاوہ تہاڈی اپنی زندگی دے اندر بھی جڑا نا اودا تاریخ دس دی آ، اور تہاڈی اپنی لائف دے اندر بھی جڑے واقعات ہوئے نے اودا احاطہ کرنا ہے کہ موت تو ڈر کے بندہ نسدا ہے تے کیا موت جڑی ہے اونوں آ ہی لیندی، کیا موت ٹل جاندی ہے؟ بس اس دے اوتے کل ہی غور و خوض کرانگے تے امید ہے کہ سارے ساتھی نو پڑھ کے بھی آن گے تے غور بھی کرن گے، انشاءاللہ تعالی اس تے اگے ہی وداں گے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔